بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ میں اور میرے شوہر احمد پشاور میں ہونے والے ممکنہ ہنگامے کی وجہ سے ایک ویران راستے سے گزر رہے تھے۔ احمد ایک ٹرک ڈرائیور تھے، لیکن آج ہم اپنی چھوٹی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹرک میں بیٹھ کر مجھے کبھی بھی ڈر نہیں لگا تھا، کیونکہ ٹرک میں سفر کی عادت ایسی ہوتی کہ چور ڈاکوؤں کا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا، لیکن آج اس سنسان جگہ پر چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک چیخ کی آواز سنائی دی جو کسی لڑکی کی لگ رہی تھی۔ میں چونکہ ایک ڈاکٹر تھی، اس لیے مجھے فوراً اس لڑکی کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی۔ دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی بے بس یا بیمار لڑکی مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ رات کے اس وقت چیخ کی آواز سن کر ہم دونوں گھبرا گئے۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں یہ چور یا ڈاکوؤں کی چال نہ ہو، جو لڑکی کی آواز نکال کر ہمیں روکنا چاہتے ہوں۔ لیکن میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آواز واقعی ایک لڑکی کی ہی تھی، کوئی مرد ایسی آواز نہیں نکال سکتا۔ احمد نے جیسے ہی گاڑی روکی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ 4 لڑکے ایک لڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ فوراً بھاگ گئے، 2 موٹر سائیکلوں پر بیٹھے اور باقی ان کے ساتھ لٹک کر فرار ہو گئے۔ وہ چاروں لڑکے بھاگ چکے تھے اور پیچھے ایک زخمی لڑکی چھوڑ گئے تھے۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ درندے انسان نہیں بلکہ بھیڑیے تھے، جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ میں نے احمد سے کہا کہ ہمیں فوراً اس لڑکی کو ہسپتال لے جانا چاہیے، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور بعد میں پولیس اس سے بیان لے لے گی۔ لیکن احمد نے کہا کہ ہمیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میرے اصرار پر ہم نے لڑکی کو گاڑی میں ڈالا اور قریبی ہسپتال لے گئے، لیکن جیسے ہی ہم ہسپتال پہنچے تو لڑکی دم توڑ چکی تھی۔ اب ہمارے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی، کیونکہ ہمیں اس کے گھر والوں کا پتہ نہیں تھا اور پولیس کو بھی جواب دینا تھا۔ لیکن میں بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہسپتال میں یہ افسوسناک خبر ملی کہ لڑکی انتقال کر چکی ہے، اور چونکہ اس پر تشدد ہوا تھا، اس لیے پولیس کو اطلاع دینا ضروری تھا اور پوسٹ مارٹم کے لیے اجازت لینا تھی۔ میں خود ایک ڈاکٹر تھی، اس لیے میں نے فوراً پولیس اسٹیشن فون کیا۔ پولیس نے ہمیں تھانے بلایا اور بیان ریکارڈ کروانے کو کہا۔ احمد نے مجھے ڈانٹا کہ تم ایک عورت ہو کر تھانے جاؤ گی، یہ میرے لیے شرمندگی کی بات ہے، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ ہم ایک مظلوم لڑکی کی مدد کر رہے ہیں، اگر ایسا نہ کریں تو ہم خود مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ ہم دونوں پولیس اسٹیشن گئے اور ساری معلومات فراہم کی۔ پولیس کو لڑکی کے بیگ اور لباس سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کیس پر فوری کام شروع کر دیا گیا۔ بیان دینے کے بعد ہمیں گھر جانے کی اجازت مل گئی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ میں دوبارہ ہسپتال گئی اور پوسٹ مارٹم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ رپورٹ 24 گھنٹے بعد ملے گی اور تب تک لڑکی کے گھر والوں سے بھی رابطہ ہو جائے گا۔ میں اس کیس میں غیر معمولی ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ لڑکی کی حالت ایسی تھی کہ دیکھ کر دل کانپ اٹھتا تھا۔ میں ہسپتال کے کاغذات مکمل کر کے گھر واپس آ گئی، لیکن پوری رات بے چینی میں گزری۔ اس لڑکی کا چہرہ، اس کے بکھرے بال اور اس کی حالت بار بار ذہن میں آ رہی تھی۔ مجھے ان لڑکوں پر شدید غصہ آ رہا تھا جنہوں نے یہ ظلم کیا۔ میں نے احمد سے کہا کہ پولیس سے پوچھے کہ مجرموں کا کیا بنا۔ پولیس سے معلوم ہوا کہ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ مل گئی ہے اور اس کی مدد سے ملزمان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اسی رات ہمارے پڑوس میں بھی کچھ ہلچل تھی اور ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ جس لڑکی کی رپورٹ ہم تھانے میں درج کروا کر آئے تھے وہ اسی خاندان کی بیٹی تھی۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ہم ان لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، بلکہ وہ ہمارے قریبی پڑوسی تھے۔ میں اور احمد فوراً ان کے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے کبھی ان کی اس بیٹی کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی ہمیں پتہ تھا کہ ان کی اس عمر کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ میں نے جا کر ان سے ہمدردی کی اور بتایا کہ آپ کی بیٹی کو
میں ہی ہسپتال لے کر گئی تھی اور یہ کہتے ہوئے میں خود بھی رو پڑی۔ میں نے پوری تفصیل نہیں بتائی کیونکہ اگر سب کچھ بتاتی تو ماں کا دل برداشت نہ کر پاتا۔ میں نے لڑکی کے والد اور بھائیوں کو مختصر طور پر ساری بات بتا دی۔ یہ لوگ ایک معزز، شریف اور عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کبھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں دی تھی۔ وہ لوگ بہت مذہبی تھے اور ان کے ہاں لڑکیاں چار دیواری میں ہی رہتی تھیں، لیکن آج ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا جو سمجھ سے باہر تھا۔ لڑکی کا والد خاموش تھا مگر ان کی آنکھوں میں غم کے ساتھ غصہ اور بدلے کی آگ بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے لڑکی کے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا کسی پر شک ہے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا خاندان بہت مضبوط، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا اور محبت کرنے والا تھا۔ ایسا ممکن نہیں لگتا تھا کہ ان کی کسی سے دشمنی ہو، وہ بھی ایسی جو کسی کو اتنا بڑا جرم کرنے پر مجبور کر دے۔ میں نے لڑکی کے والد سے کہا کہ جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آتی ہمیں پولیس کے ساتھ مل کر ان مجرموں کا سراغ لگانا چاہیے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا اور اس کی عزت بھی پامال کی۔ لڑکی کے بھائی سخت غصے میں تھے۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے اور وہاں شور مچایا کہ اگر مجرموں کو نہ پکڑا گیا تو وہ تھانے کو آگ لگا دیں گے۔ اس وجہ سے پولیس پر بہت دباؤ پڑ چکا تھا۔ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ کی وجہ سے ان لڑکوں کا سراغ لگانا آسان ہو گیا تھا اور چند ہی گھنٹوں میں 3 لڑکوں کو شہر سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لڑکے زیادہ عمر کے نہیں تھے، ایک کی عمر 17 سال اور دوسرے کی 25 سال تھی۔ وہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں لگتے تھے۔ یہی بات سب کے لیے حیران کن تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ بھی سوال تھا کہ وہ لڑکی جو گھر سے کم ہی نکلتی تھی وہ ویرانے میں کیسے پہنچی۔ سب لوگ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اصل حقیقت سامنے آ سکے۔ لڑکوں کو تھانے میں بند کر کے خوب مارا پیٹا گیا اور پھر قانون کے حوالے کر دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکے بظاہر شریف لگتے تھے اور ایک دکان پر کام کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پھولوں کی دکان پر کام کرتے ہیں اور اپنے مالک کا نام بھی بتایا۔ اسی دوران ہمیں ہسپتال سے فون آیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار ہو چکی ہے اور ہمیں آ کر اسے دیکھنا چاہیے اور پولیس کے حوالے بھی کرنا چاہیے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی تھی مگر رات بھر مجھے اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچیں آ رہی تھی۔ جب بھی آنکھ کھلتی تو میرے ذہن میں یہی سوال ہوتا کہ آخر اس کی موت کیسے ہوئی۔ زیادتی کے واقعات تو بہت ہوتے ہیں لیکن موت ایک بہت بڑا ساحہ ہے۔ لڑکی کے جسم پر کسی تشدد یا زیادتی کے واضح نشانات نہیں تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ معاملہ کچھ مختلف ہے۔ البتہ یہ ضرور لگتا تھا کہ ان لڑکوں کا اس واقعہ میں کردار تھا۔ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا۔ یہ کیس اب ایک نفسیاتی پہلو اختیار کر رہا تھا اور معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ اس میں کسی دکاندار کا کردار ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا کام عام آدمی نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان تینوں لڑکوں کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ میں چونکہ ایک ماہر نفسیات تھی اس لیے پولیس نے مجھ سے بھی اس کیس میں کافی مدد لی۔ مجھے ان لڑکوں کا انٹرویو کرنا تھا اور حقیقت معلوم کرنی تھی۔ وہ اس لڑکی سے کیسے ملے اور اسے موت تک کیسے پہنچایا تھا۔ میں نے احمد سے کہا کہ میں ان لڑکوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے سختی سے منع کیا کہ میں پہلے ہی اس میں پھنس چکا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ ہمارے پڑوسی ہیں مگر ان کا خاندان بھی ہے، وہ بے سہارا نہیں کہ تم ان کے لیے اتنا پریشان ہو رہی۔ احمد کی بات درست تھی مگر مجھے رپورٹ میں دلچسپی بڑھ گئی، خاص طور پر دکاندار کا ذکر سن کر معاملہ مشکوک لگ رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اتنی حیران کن تھی کہ سب چونک گئے تھے۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا انکشاف سامنے آئے۔ اب سچ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا یعنی بات چیت کرنا۔ میں نے احمد سے کہا یہ میری آخری درخواست ہے، اسے مان لیں، میں صرف اس لڑکی کی آخری بار مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اب آخرکار انہوں نے اجازت دی مگر ساتھ کچھ شرطیں بھی رکھ دی۔ انہوں نے کہا مکمل پردے میں جا کر تم ان سے بات کرو، تم صلاحوں کے پار رہو گی اور احتیاط سے گفتگو کرنا ہوگی۔ میں نے یقین دلایا کہ میں ایک ماہر نفسیات کی طرح بات کروں گی، میرا مقصد صرف حقیقت جاننا ہے، کوئی غیر ضروری بات نہیں۔ جب میں سیل میں گئی تو تینوں لڑکے ڈرے ہوئے بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر معصومیت تھی، وہ بالکل مجرم نہیں لگ رہے تھے۔ خاص طور پر 25 سال والا لڑکا بہت خوف زدہ نظر آ رہا تھا، جیسے اس نے ابھی ابھی موت کو اپنے قریب دیکھا ہو۔ میں نے کہا سچ بولو گے تو بچ جاؤ گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑے گی۔ سوچ لو ابھی۔ یہ سن کر وہ لڑکا رونے لگا اور مدد کی درخواست کرنے لگا۔
میں غریب ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے کہا میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں، میں بے قصور ہوں، میں ایک معمولی سیلز مین ہوں، مجھے یہاں سے نکال دیں۔ پولیس نے کہا یہ اتنا سادہ نہیں جتنا یہ نظر آ رہا ہے، یہ شروع میں بدتمیزی کر رہا تھا، ہم نے اسے سبق سکھایا۔ یہ سن کر وہ اور زور سے رونے لگا اور پاؤں پکڑ لیے، بار بار کہتا رہا مجھے بچا لے، میں نے نہیں کچھ کیا۔ باقی دونوں لڑکے خاموش تھے اور سر جھکائے بیٹھے رہے، جبکہ یہ لڑکا مسلسل بات کر رہا تھا اور وضاحت دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے کہنے لگا میں اسے پسند کرتا تھا مگر میں نے کچھ نہیں کیا، لوگ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، میں اس سے محبت کرتا تھا، میں بھلا ایسی لڑکی کے ساتھ ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا تم انہیں کس بات سے روک رہی تھی؟ آخر اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اصل قصور ان لوگوں کا ہے۔ باقی لڑکے خاموش رہے اور سر جھکائے بیٹھے رہے، جیسے اصل حقیقت انہی کے پاس ہو، مگر وہ چھپا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم اسے کب سے جانتے ہو؟ انہوں نے انکار کیا، کہنے لگے ہم نہیں جانتے، یہ لڑکا ہی اسے پسند کرتا تھا، ہم آج اسی کے پیچھے گئے تھے مگر آگے کچھ نہ بتایا۔ یہ سن کر میں نے پوچھا مگر وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ وہ لڑکا بات کرنے کو تیار تھا اور سچ بتانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا میں الگ جا کر سب کچھ بتا سکتا ہوں، میں نے کہا آرام سے بات کرو، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ اس نے کہنا شروع کیا اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا، وہ اکثر ہماری دکان پر آتی تھی اور چادر میں ہوتی تھی، ہم سے بات نہیں کرتی تھی، صرف اپنے والد سے کہتی ہم اس کی خریداری دیکھتے تھے اور اس کے جانے کا میرے دوست مذاق کرتے کہ یہ تمہاری بیوی بن جائے، کہتے تھے یہ تمہارا بہت زیادہ خرچ کروائے گی۔ ایک دن کیونکہ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ مہنگی چیزیں خریدتی، کوئی نہ کوئی چیز خریدنے کے لیے فاطمہ دکان پر آ جاتی تھی۔ یہ سن کر آصف کا منہ کھل گیا اور وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا اگر اس کے باپ نے شادی مجھ سے کروا دی تو یہ لڑکی اپنے باپ سے بہت کچھ لے کر آئے گی۔ میں فاطمہ سے محبت کرنے لگا ہوں اور اسے پسند کرتا ہوں، پھر بھی وہ اس کے بارے میں باتیں کرتا جو برداشت نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد میری اور آصف کی دشمنی بڑھ گئی، ہم دونوں بات کرتے تو لڑائی پر اتر آتے تھے۔ فاطمہ کا ہماری دکان پر آنا جانا بڑھ گیا، شاید وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی یا خریداری پسند تھی۔ اس دن فاطمہ اپنے باپ کے ساتھ ہیرو کی فرمائش کے لیے آئی، ہمارے پاس ہیرو کا کام نہیں تھا، ہم صرف سونا بیچتے تھے۔ ہمارے صاحب نے کہا 2-3 دن بعد آ جانا، میں فاطمہ کے لیے ہیرا منگوا دوں گا، قیمت ادا کر دینا۔ فاطمہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ میں آؤں گی تو میرے لیے ہیرا تیار رکھنا، کسی اور کو نہ بیچنا۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، پورے علاقے میں کوئی خرید نہیں سکتا۔ فاطمہ نے مسکرا کر دیکھا اور آصف کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ شام کے بعد ناصر سے چھپ کر باتیں کر رہا تھا، میں جب پاس جاتا تو باتیں بند کر دیتے۔ دونوں میرے دوست تھے مگر آج میں سے کوئی بھی صحیح بات نہیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، یہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں جو مجھے بتانا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی مگر کچھ نہیں بتایا۔ ناصر نے کہا اپنے کام سے کام رکھو، آصف نے کہا چھپانے والی کوئی بات نہیں، کچھ ہوگا تو خود معلوم ہوگا۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی مگر دونوں پر نظر رکھی۔ ایک دن بعد فاطمہ دوبارہ دکان پر آنے والی تھی، جب وہ دکان پر آئی تو ہیرا لینے کی خوشی چہرے پر تھی۔ میں نے پوچھا آپ کے ابا کہاں گئے؟ کہا جمعے کی نماز پڑھنے۔ مجھے صبر نہ ہوا، میں اکیلا ہی دکان پر آیا، میں نے پہلے کبھی ہیرا نہیں پہنا، خوش بہت ہوئی۔ دوست نے کہا صاحب بلا رہی ہیں، مجھے مجبوراً ماننا پڑا۔ فاطمہ اکیلی دکان پر آئی، میں نے خیر سے مسجد کا رخ کیا، جب واپس آیا تو بتایا کہ وہ اپنا ہیرا لے کر چلی گئی۔ ہم نے منع کیا کہ ہیرا لے کر نہ جاؤ مگر نہیں مانی، میں نے زیادہ پوچھا تو وہ شک میں پڑ جاتے۔ میں خاموش رہا، بات آگے پیچھے ہو گئی، لیکن تقریباً 1 بجے وہ نکلنے لگے۔ دکان عام طور پر 7 بجے بند ہوتی تھی مگر وہ 4 بجے جانا چاہتے۔ میں نے پیچھا کیا، کچھ دور جا کر دیکھا ایک گلی میں گاڑی کھڑی تھی، وہ گاڑی کی ڈگی کھول رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ دیکھ کر کہ میں نے شور مچایا، فاطمہ کو رسی سے آزاد کیا مگر وہ لوگ میرے پیچھے آئے، میرے چہرے پر زخم آ گیا، مجھے چلنا مشکل ہوا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو پیچھے گیا، جہاں پہنچا تو فاطمہ کی حالت خراب تھی، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، اس نے وہ ہیرا نگل لیا جو اپنے باپ سے لیا تھا۔ آگے کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ لڑکے کی بات سچ تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت زہر سے ہوئی، خون بہنے سے نہیں۔ جب یہ لوگ فاطمہ کو اکیلا دیکھ کر گئے تو نیند خراب ہوئی، انہیں گاڑی کی ڈکی میں بند کر دیا تاکہ رات میں لے جائیں۔ گاڑی صاحب کی تھی، فاطمہ کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی، کمزور اور ڈرپوک لڑکی تھی، ان لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں پہنچ گیا، مدد کرنے کی کوشش کی، وہ بھاگ گئی، درندگی سے بچنے کے لیے اس نے ہیرا نگل لیا، یہی وجہ بنی کہ اس کی جان چلی گئی۔ میں حیران رہ گیا، دل میں چنگاڑی سی اٹھ گئی، درد کی چبھن بھی محسوس ہوئی۔ لوگ اپنے مقصد کے لیے کس حد تک گرتے ہیں،
دیکھ کر صدمہ ہوا۔ کچھ بھی کہنے سے تکلیف سے کے سوا فائدہ نہیں، سب کو سمجھنا چاہیے۔ میں تمام لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی اپنے محرم کے بغیر باہر نہ نکلے۔ دنیا میں بھیڑ بہت ہے۔